انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم سامعین گرامی قدر، ماہ رجب المرجب کے آخری عشرہ میں مشہور قول کے مطابق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے شرف معراج بخشا۔ معراج کیا ہے؟ معراج کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ معراج کیوں ہوا؟ محدثین و سیرت نگاروں نے اس کے مختلف اسباب اور وجوہات بیان کیے ہیں۔ معراج اس لیے ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے خصائص اور کمالات میں نقطہ کمال کو پہنچ چکے تھے۔ کہ ہر طرح کی حمایت اور آسرا جب چھین لیا گیا، تب بھی ارادے متزلزل نہ ہوئے، قدم نہ ڈگمگائے، اسی شوق اور لگن کے ساتھ دعوت توحید و رسالت دیتے رہے۔ تو رب العالمین نے بطور انعام کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی عرش معلیٰ کی سیر کروائی۔ معراج اس لیے ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پہ دکھوں، تکلیفوں، غموں کا سامنا کیا، تو محبوب کی
تسلی اور قلبی تشفی کے لیے رب العالمین نے آپ علیہ الصلوات و تسلیمات کو اپنے پاس بلایا۔ چونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فریضہ نبوت کی ذمہ داریوں کو عملی طور پر شروع کیا تو بہت ساری تکلیفیں، اذیتیں آپ کے راستے میں تھی، اور یہ تکلیفیں دینے والے کوئی غیر نہیں، اپنی ہی برادری کے لوگ تھے۔ جب حکم الہی ہوا قم فانذر، کھڑے ہوئیے اور رب کے حکم کے مطابق لوگوں کو بدعمالیوں کے انجام سے ڈرائیے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر آپ کے اپنوں نے مخالفت کی۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر قوم کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا معشر القریش، اے قریش کے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ جس پہاڑ پر میں کھڑا ہوں اس کے دوسری طرف سے دشمنوں کا لشکر تم پر حملہ آور ہونے کو آ رہا ہے تو کیا یقین کرو؟ سب نے بیک زبان کہا، کیوں نہیں، آپ صادق اور امین ہیں، ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے، بھروسہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ تو فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اگر میری بات کی صداقت اور سچائی کا یقین ہے تو میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہ جو کچھ لمحے قبل آپ کو صادق اور امین کہہ رہے تھے وہی پتھر اٹھا کر مارنے لگے کہ اس لیے بلایا تھا۔ جن کی فطرت میں مخالفت حق لکھ دی گئی تھی، ان کے سامنے حق کا بیان کوئی آسان نہیں تھا، ہر بات کو مانتے تھے لیکن خدا کی توحید کی بات پر وہ چڑ جاتے تھے کہ ہم لات، منات، عزا کو نہیں چھوڑتے، تم ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہو۔ اور پھر اس مخالفت میں کیا کچھ نہیں کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عکاظ اور اس طرح کے دوسرے میلوں میں جا کر بدنام کرنے کی سعی کی گئی، آپ کو پاگل، دیوانہ، مجنوں
اور نہ جانے کیسے کیسے القابات سے نوازا گیا۔ کسی نے کہا جادوگر ہیں، کسی نے کہا جنات کا سایہ ہے، اس سے دور رہو۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جا کر توحید کی دعوت دینے لگتے، مشرکین بیچ میں آ کر مخل ہوتے، رکاوٹ ڈالتے۔ نہ صرف رکاوٹ ڈالتے بلکہ اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتے کہ انہیں ستاؤ، تنگ کرو، ذلیل کرو، رسوا کرو۔ کبھی آپ علیہ السلام عبادت کے لیے بیت اللہ میں تشریف لے جاتے، سر سجدے میں ہوتا تو گندگی ڈال دیتے۔ کبھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو ستاتے، کبھی حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے آپ کے اصحاب کو تنگ کرتے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے۔ اس سب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل کا دامن تھامے اپنے کام میں لگے رہے۔ اس قدر ستایا کہ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگے بیٹھے ہیں، چادر کی بکل مار کے، جیسے ہم یہ دونوں ٹانگیں اٹھا کے تو بازوؤں کو ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیتے ہیں، ایسے بیٹھے ہو۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذیتیں کب تک سہنی ہیں؟ ان تکالیف کا سامنا کب تک کرنا ہوگا؟ ہم ان سے بدلہ اور انتقام کیوں نہیں لیتے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو فرمانے لگے، ابھی سے تھک گئے، تم سے پہلے انبیاء کو کنووں میں ڈال کر پتھر مار مار کے ہلاک کیا گیا، تم سے پہلے انبیاء کو آروں سے چیرا گیا، تم سے پہلے انبیاء کو رسوا کر کے بستیوں سے نکالا گیا، لیکن ان کے ارادے اور ہمتیں کم نہیں پڑی، ارادے نہیں ٹوٹے۔ گویا یہ صبر کی تعلیم تھی، تکلیفوں کی انتہا پر صبر کا دامن تھامے رکھنے کا درس تھا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، آپ کے ماننے والوں کو بھی، سرداران قریش بالخصوص اور باقی اہل عرب بالعموم جہاں تک ممکن ہوتا ستاتے رہے، تنگ کرتے رہے، آپ کے راستے میں حائل ہوتے رہے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جنہیں پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم کے ٹکڑے کر دیے، حضرت یاسر کو شہید کر دیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس قدر ان کو اذیت دی جاتی کہ ان کی چیخوں سے مکہ گونجتا تھا، لیکن کسی ایک نے بھی توحید کا درس نہیں چھوڑا، خدا کی چوکھٹ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جب ہر طرح کے حربے آزما لیے تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی در پہ ہوئے کہ اس کو ختم کرو تو قصہ ختم ہوگا۔
کچھ کہنے لگے کہ پہلے دیکھ لو یہ چاہتا کیا ہے، اگر اسے کوئی دنیاوی لالچ ہے تو وہ پوری کر دو۔ اب سرداران قریش مل کر ابو طالب کے پاس گئے، جو حضور کے چچا بھی تھے، آپ کے سرپرست بھی تھے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے سے پوچھو کیا چاہیے؟ اگر اسے مال و دولت چاہیے تو ہم اتنا مال دیں گے کہ مکہ میں سب سے امیر یہ ہوگا۔ اگر اسے کوئی لڑکی چاہیے تو ہم مکہ کی خوبصورت ترین نوجوان لڑکی اس کے عقد میں دینے کو تیار ہیں۔ اسے سرداری چاہیے، ہم ساری سرداریاں چھوڑتے ہیں، مکہ کا سردار بھی اسے بناتے ہیں۔ لیکن اسے کہو کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا، یہ نہ کہے، ہمارے بتوں کے خلاف بات نہ کرے، خدائے واحد کی تعلیم نہ دے۔ چچا فرمانے لگے چلو میں بات کرتا ہوں۔ حضور کو بلایا، بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا، میری ہمت جواب دے گی۔ میرے ابا عبد المطلب نے مجھے تب سونپا تھا تمہیں جب تم 8 سال کے تھے۔ حضور کے دادا نے وفات کے وقت اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا کہ میرے بعد میرے اس پوتے محمد کا خیال رکھنا۔ اب میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہمت ٹوٹ چکی ہے، جہاں تک ممکن ہو سکا میں تمہارے ساتھ کھڑا رہا۔ اب یہ سارے قریش مل کر تمہارے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں، ایک آواز بلند کرتے ہیں، اور میں ان سب کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ چکا ہوں۔ یہ چاہتے ہیں کہ تم جو تقاضا کرو گے پورا کیا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، آپ کی شفقتیں، آپ کی حمایتیں، محبتیں ایسی ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن صرف آپ کی حمایت اور شفقت کی وجہ سے میں یہ آواز بلند کرتا ہوں کہ آپ اپنا دست شفقت ہٹا لیں گے تو شاید میں رک جاؤں، ایسی بات نہیں۔ چچا جان، اگر آپ نہ بھی ہوتے تب بھی میں ایسے ہی توحید کی دعوت دیتا رہتا۔ رہی بات ان کی طرف سے پیشکش کی، تو چچا جان یہ تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ مال و دولت، یہ سرداری، یہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں، میں تب بھی اپنے مشن سے باز نہیں آنے والا، میں تب بھی مشن نبوت کو ترک کرنے والا نہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ میں دنیا طلبی کے لیے کرتا ہوں۔ جب دیکھا نا کہ کوئی بھی حربہ نہیں چل رہا تو سارے قریشی مل کر ایک معاہدہ کرتے کہ ہم بنو ہاشم سے سوشل بائیکاٹ کرنے لگے۔ بنو ہاشم یہ قریشی ایک قبیلہ تھا، قریش ایک پورا قبیلہ ہے، اس میں آگے پھر مختلف خاندان ہیں، ان میں ایک خاندان بنو ہاشم ہے۔ ہم بنو ہاشم سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، اور کوئی بھی بنو ہاشم سے تعلق نہیں رکھے گا جب تک کہ بنو ہاشم محمد کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ نہ ان سے لینا کچھ، نہ ان کو دینا کچھ، نہ ان سے تجارت کرنی، نہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ قائم کرنا، نہ ان کے ساتھ بات کرنی، نہ ان کے یہاں آنا جانا، ہر طرح کا تعلق واسطہ ختم کرنے کا اعلان کرتی۔ اور سارے خاندانوں نے، قریش کے سارے خاندانوں نے مل کر اس پر
اتفاق کیا، اسٹیمپ لگائی، مہر کر دی، اور وہ دستاویز جس پر یہ سب کچھ لکھا تھا بنو ہاشم سے لا تعلقی کے متعلق، اس دستاویز کو جا کر بیت اللہ میں رکھ دیا۔ مطلب یہ تھا کہ اب یہ پورے مکہ کی طرف سے معاہدہ ہو چکا ہے، اس کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ اور ان میں سرکردہ جو تھا وہ ابو جہل تھا، اور بنو ہاشم میں سے ابو لہب جو حضور کے سگے چچا بھی تھے، انہوں نے بھی انہی مخالفین کا ساتھ دیا۔ اب ابو طالب اپنے خاندان کے افراد کو لے کر مکہ سے نکل گئے اور شاب ابی طالب میں جا کر محصور ہو گئے، ٹھہر گئے۔ شاب کہتے ہیں گھاٹی کو، یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے۔ یہ پہلے لوگوں نے اپنے اپنے نام کی گھاٹیاں رکھی ہوئی تھی، اپنے اپنے مخصوص حصے تھے کہ یہ حصہ فلاں کا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا اس کا ہے، ایسے گھاٹیاں کہ یہ گھاٹی فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی۔ ایسے ایک ابو طالب کی گھاٹی بھی تھی جسے شاب ابی طالب کہتے ہیں۔ اب یہ پورا خاندان جا کر وہاں ٹھہر گیا۔ کچھ وہ تھے جو صاحب ایمان تھے حضور سے ایمانی نسبت کی وجہ سے، اور کچھ بنو ہاشم کے وہ لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے لیکن خاندان اور نسب کی وجہ سے ابو طالب کے کہنے پر نکل پڑے کہ مکہ میں اب ہمارا رہنا مشکل ہو گیا ہے، یہاں گزارا نہیں ہوگا۔ اور شاب ابی طالب میں یہ 7 نبوی کو جا کر محصور ہوئے، نبوت کے 7ویں سال، اور یہ 3 سال وہاں کم و بیش رہے۔ شاب ابی طالب میں کیسا وقت گزرا، کیا عالم تھا وہاں، اسے لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بھوک سے بچے جب بلکتے تھے تو مکہ کے پتھر دل لوگ بھی دہل جاتے تھے، لیکن کچھ اتنے بدبخت تھے کہ وہ بچوں کے بلکنے پر، تڑپنے پر، رونے پر خوش ہوا کرتے تھے کہ اب خاندان ابو طالب کو، خاندان بنو ہاشم کو پتہ چلے گا۔ اور کئی کئی دن بھوک میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ درختوں کی چھال کھاتے تھے اور ان کے منہ گل جاتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اس قدر فاقے کی نوبت آتی تھی کہ اونٹ کی جو لید ہوتی ہے اسے خالی کر کے اس میں سے اگر کوئی کھجور کی گٹلی ملتی تھی تو اسے منہ میں رکھ لیتے تھے، یہاں تک کہ چمڑے تک چباتے رہے۔ سارے وہاں محصور ہیں، کھلے آسمان تلے، نہ کھانے کو ہے، نہ پہننے کو، نہ اوڑھنے کو۔ ایسے عالم میں کچھ رحم دل، نیک دل بھی تھے، جیسے حضرت خدیجہ کے ایک بانجے تھے حکیم بن حزام، جو بعد میں ایمان بھی لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ تاجر تھے، وہ گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ غلہ دے جاتے، یا تجارت کے لیے جب ملک شام جاتے واپسی پر اپنے 2-3 اونٹوں کو شاب ابی طالب کی طرف ہانک دیتے، اونٹ اس طرف نکل جاتے، غلے والے باقی سامان لے کر آگے نکلتے، ادھر سے شاب ابی طالب میں موجود لوگ غلہ نکال کے اونٹوں کو آگے بھیج دیتے تھے، پتہ ہوتا تھا کہ یہ حکیم حزام کی طرف سے ہیں۔ اسی طرح ایک عمر تھے، وہ بھی ایسے ہی گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ پہنچاتے رہتے تھے، لیکن چھپ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ قریشیوں کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سپر پاور تھے مکہ کے اس وقت کہ ان کے خلاف جو بھی جائے گا اس کے خلاف سخت کارروائی ہو سکتی ہے۔ 3 سال گزر گئے۔ تیسرے سال کچھ لوگوں کو خیال ہوا یار ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، اچھی جگہ رہتے ہیں، یہ بھی تو ہمارے ہی ہیں نا، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ اب یہ خیال کئی لوگوں کے دل میں ابھرتا تھا لیکن اس کا اظہار کوئی نہیں کرتا تھا۔ اب ایک کھڑے ہوئے عمر بن حشام، کہنے لگے کہ ایک عمر بن حشام ابو جہل کا بھی نام ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ کون کون ہمارا حامی ہے، ہم نوا ہے۔ ایسے ہی ان کو 4-5
حامی مل گئے جو یہ چاہتے تھے کہ بنو ہاشم سے کیا ہوا معاہدہ ختم کیا جائے اور انہیں واپس مکہ میں آنے دیا جائے۔ یہ سارے مل کر قریش کے سرداروں کے پاس گئے، بات چیت ہوئی، ابو جہل پر لان تان کرنے لگے۔ اتنے میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو منکشف کیا، بذریعہ وحی آگاہ فرمایا کہ وہ جو معاہدہ قریش نے کیا تھا، جس پر سٹیمپ لگائی تھی کہ بنو ہاشم سے لا تعلقی اختیار کی جائے، اس معاہدے کے جو دستاویز ہیں انہیں دیمک چاٹ چکی ہے۔ صرف اللہ کا نام باقی ہے، باقی ساری شرائط اس میں جو مذکور تھی ختم ہو چکی ہیں، مٹ چکی ہیں۔ اور دستور یہ ہے کہ جب معاہدے کی تحریر مٹ جائے تو معاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ چچا جان، وہ جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا نا قریشیوں نے، اس کی تحریر مٹ چکی ہے، اللہ کا نام باقی ہے، باقی سب کچھ حذف ہو گیا ہے۔ چچا پوچھنے لگے پکی بات ہے؟ جی چچا جان۔ اچھا خدا نے بتایا تمہیں؟ جی چچا جان۔ اب ابو طالب اپنے بھائیوں کو بلایا، ان سے مشورہ کیا۔ بھائی کہنے لگے دیکھ لیجیو، ایسا نہ ہو کہ قریشیوں میں جا کے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ابو طالب کہنے لگے میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ جو کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ اچھا چلو پھر چل کے بات کرتے ہیں۔ ادھر وہ نوجوان قریشیوں سے اس بات پر الجھ رہے تھے کہ بنو ہاشم کے ساتھ ظلم اور زیادتی بند کی جائے، ادھر سے اللہ نے آگاہ فرما دیا کہ وہ جو دستاویز ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ابو طالب آئے، وہ آپس میں بحث و مباحثے میں پڑے تھے کہ ابو طالب کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ آخر تھے تو یہ بھی سردار، احترام تو کرتے تھے، کیسے آنا ہوا؟ ابو طالب فرمانے لگے وہ جو تمہارا معاہدہ ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اس میں سوائے اللہ کے نام کے باقی سب کچھ دیمک چاٹ چکی ہے، دستاویز منگوا کے دیکھ لو۔ ابو طالب اگر ایسا نہ ہوا تو فرمانے لگے اگر ایسا نہ ہوا تو میں بھتیجا تمہارے حوالے کر دوں گا، جو مرضی کرنا، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو پھر تمہیں اپنے ظلم سے باز آنا پڑے گا۔ جب وہ دستاویز منگوائی، دیکھا تو اس میں سب کچھ مٹا ہوا تھا۔ قریشیوں کو بڑی شرم آئی، سر جھکا لیے۔ ابو جہل کو لوگوں نے مزید لان تان کیا، اور پھر یہ شاب ابی طالب سے واپس مکہ میں لوٹے اور تعلقات بحال ہوئے۔ بڑا کٹھن وقت تھا، بڑا مشکل وقت تھا، لیکن صرف اسی پر بس نہیں۔ جب یہ معاہدہ ختم ہوا، چند دن بعد حضور کے شفیق چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے انتقال کے 3 یا 4 دن بعد حضور کی رفیقہ حیات، حضور علیہ السلام پر پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ بھی چل بسی۔ ادھر ابو طالب گئے، ادھر خدیجہ گئی۔ شاب ابی طالب کی تکلیفیں باقی تھی۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا 10 نبوی ہے کہ لوگ مانتے نہیں، ضد پر اڑ چکے ہیں، مکہ سے باہر نکلتے ہیں۔ مکہ سے باہر حضور طائف کی طرف گئے۔ اب یہ طائف وہ علاقہ تھا جہاں حضور علیہ السلام کے ننیالی رشتہ دار بھی تھے، حضور علیہ السلام کے ماموں کا علاقہ کہلاتا تھا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آج مکہ سے طائف کا جو بائی روڈ راستہ ہے وہ 120 کلومیٹر ہے، لیکن وہ جو سیدھا راستہ پیدل بنتا تھا جو حضور علیہ السلام نے طے کیا وہ کوئی 64-65 کلومیٹر تھا۔ طائف پہنچے۔ طائف میں قبیلہ بنو ثقیف بڑا قبیلہ تھا۔ قبیلہ بنو ثقیف میں عمر بن عمیر کے 3 بیٹے تھے جو سب سے امیر اور جن کا پورے قبیلے پر اثر و رسوخ تھا۔ ایک کا نام عبد تھا، ایک کا نام مسعود اور ایک کا نام حبیب تھا۔ اب یہ تینوں سرکردہ لوگ تھے طائف کے، تینوں بھائی بھی تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرداً تینوں کو دعوت دی۔ 10 دن طائف میں قیام رہا اور حتی الامکان یہ کوشش رہی کہ یہ بات کو سمجھ جائیں، لیکن ان تینوں نے بھی وہی رویہ اختیار کیا جو قریش کا تھا۔ ان میں ایک کہنے لگا کہ خدا کو نبوت
عطا کرنے کے لیے تم جیسے ہی ملا تھا۔ دوسرا کہنے لگا کہ مکہ والوں کو کیا ہو گیا کہ ایسے لوگوں کو ہماری طرف بھیجنے لگے معاذ اللہ۔ تیسرا کہنے لگا میں کچھ نہیں بولتا، اگر تم سچے ہو تو میرا بولنا سوء ادب ہے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو جھوٹوں سے بحث کی ضرورت کوئی نہیں۔ بہرکیف حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوشش جاری رکھی، یہاں تک کہ انہوں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے کہا کہ آپ ہمارے علاقے سے نکل جائیں، اور پھر اوباش لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو پتھر مارو۔ وہ دیوانہ پاگل کہتے، پتھر مارتے۔ حضور کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ تھے۔ جب حضور کی طرف پتھر پھینکے جاتے، حضرت زید فرماتے میں آگے ہو جاتا کہ حضور کو پتھر نہ لگے، ایسے میں کئی پتھر میرے سر میں لگے، میرا سر بھی لہو لہان ہوا، پھٹ گیا۔ اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی میں نے بڑی کوشش کی، لیکن اس قدر پتھر لگے حضور کو کہ حضور کا جسم زخموں سے چور ہو گیا، اور خون بہتے ہوئے رستے ہوئے پیروں میں جا کر جم گیا۔ جب ہم طائف سے باہر نکلے، ایک باغ میں حضور نے چھاؤں میں تشریف رکھی، وہ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ ہمارا ہی بندہ ہے تو کچھ رحم آیا، اپنے انگور باغ کے اتار کر اپنے ایک غلام کے ہاتھوں حضور کے پاس بھیجے۔ عداش نام تھا اس غلام کا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انگور رکھے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور وہ کھانے لگے۔ وہ عداس جو تھا وہ بڑا متعجب ہوا، حیران ہوا، کہنے لگا یہ جو جملہ تم نے بولا ہے یہاں تو کوئی نہیں بولتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے؟ کہنے لگا میرا نام عداس ہے، میں نینوا سے آیا ہوں، عیسائی مذہب ہے میرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم یونس کے علاقے کے ہو۔ وہ پھر حیران ہوا، سے جھٹکا لگا تم یونس کو کیسے جانتے ہو؟ حضور نے فرمایا وہ میرا بھائی تھا، اللہ کا نبی تھا، جس طرح اللہ نے اسے نبوت سے نوازا تھا مجھے بھی نبوت سے نوازا ہے۔ جب حضور نے نبوت کی بات کی تو عداس کہنے لگا مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، میں آپ کے انتظار میں یہاں آیا تھا کیونکہ ہماری مذہبی کتاب میں آپ کا تذکرہ موجود تھا، اس لیے میں اس کتاب میں آپ کا ذکر پڑھ کے یہاں عرب کے علاقے میں آیا تھا کہ آخری نبی پر ایمان لاؤں۔ تو یہ پہلا طائف کی بستی میں ایمان لانے والا غلام تھا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی بستی سے باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے نبی کے پاس اور اس سے پوچھو کہ طائف والوں نے بڑا ستایا ہے، اگر اجازت ہو تو وہ کہے تو ان کو ہلاک کر دو۔ جبرائیل آئے، اللہ کے رسول پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، آپ اجازت دیں تو طائف کی بستی کو کچل کے رکھ دیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں، فرمانے لگے میں ان کی ہلاکت کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو انہیں بچانے کے لیے آیا تھا، یا آج نہیں تو کل میری بات سمجھ جائیں گے، کل ان کو میری بات سمجھ آ ہی جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ پھر بہرکیف طائف سے واپس آئے، یہ عام الحزن تھا، حضور نے اس سال کو اپنے لیے غموں کا سال قرار دیا کہ اس سال میں شاب ابی طالب جیسی تکلیفوں کی انتہا بھی تھی، اسی سال چچا بھی چلے گئے، اسی سال بیوی بھی چلی گئی، اسی سال طائف والوں کا بھی ظلم و ستم ہوا، تو عام الحزن غموں کا سال رکھا، اور یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ جب غموں کی انتہا ہوئی تو اللہ نے اپنے محبوب کے غم کم کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف معراج بخشا ہے۔ معراج ہے کیا؟ معراج کی حقیقت کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق بخشے۔